اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام کے ساتھ جو رحمان الرحیم. یہ دو صورتیں شروع ہو رہی ہیں، سبا اور فاتر، دونوں الحمدللہ سے ہیں. اور ایک طریقے سے تو یہ ہے کہ اللہ کا شکر ہے، وہی والی بات ہے کہ اللہ نے ہمیں انسان بنایا اور اشرف المخلوق بنایا، اور اللہ رب العزت نے جو امانت سپرد کی بہرحال اس کا حق ادا کرنے والا بنایا، وہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کی بعثت اور جو ہے قرآن مجید کا نزول اور تمام چیزیں. تو یہاں پہ دونوں شکر گزار، اور اس میں شکر گزاری کے لیے وہی جو تھوڑی مثالیں بھی دی گئی ہیں ایسے لوگوں کی. داؤد و سلیمان علیہ السلام بڑے بادشاہ گزرے ہیں، ان کا تذکرہ بھی آئے گا اس میں. تو پڑھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ سبا، اس کے اندر ملک سبا کے اندر جو ہے اللہ پاک نے خوب اچھی شاداب علاقہ بنایا تھا، لیکن ان لوگوں نے ناشکری کری اور کہنے لگے کہ ذرا ہمارے لیے مشکلات کھڑی کر دے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ جو معاملہ کیا اس بات شروع ہوئی. اور پھر ایک جو ہے سورہ فاتر آئے گی اس کے بعد اگلی سورت، وہ بھی الحمدللہ سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام کے ساتھ جو رحمان الرحیم. الحمدللہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض ولہ الحمد فی الآخرہ وہو الحکیم الخبیر. ساری حمد اللہ کے لیے جو کہ ذات ہے، اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں، وہ ذات جس کے لیے جو کچھ آسمان اور جو کچھ ہے زمین میں، اور اسی کے لیے حمد آخرت میں. وہو الحکیم الخبیر، وہ حکمت والا اور ہر چیز خبر رکھنے والا. اب اس کے اوپر میں توجہ نہیں لا پاؤں گا. خبر رکھنے آنے کے جس کے پاس علم بھی ہے اور خبر رکھنے والے فرشتے لکھ بھی ہیں نا. يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور. وہ جانتا ہے جو داخل ہوتا ہے زمین میں اور جو خارج ہوتا ہے اس میں سے، اور جو نازل ہوتا ہے آسمان سے اور جو چڑھتا ہے اس میں، اور وہ خوب رحم والا اور بہت بخشنے والا ہے. وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة، اور کہا کافروں نے، لوگوں نے کفر کیا، نہیں آئے گی ہم تک قیامت. قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغیب، کیوں نہیں، اور میرے رب کی قسم لازماً لے کر آئے گا وہ تم تک ساری غیب کی باتوں کو جاننے والا. اس کو لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. اتنا علم ہر باریک سے باریک چیز کی اس کو خبر ہے، تو اس کا مطلب اس کا کوئی نتیجہ نکلے گا کیا؟ نہیں ہے پوشیدہ اس سے ذرے کے ہم وزن بھی، نہ آسمانوں میں نہ زمین میں، نہ اس سے کوئی چھوٹی چیز. ابھی دیکھو ذرے سے چھوٹی چیزوں کا، اسی لیے میں نینو ٹیکنالوجی اور ہر چیز جو ہے اللہ رب العزت جو ہے اس درجے پہ، اسی لیے تو کاریگری ہوتی ہے اس درجے پہ. کوئی چیز سسٹمیٹک ہے تبھی تو آپ اس ٹیکنالوجی کا استعمال کر رہے ہیں. اگر ایسا ہوتا کہ بہت چھوٹی چیزیں جو ہیں کچھ بھی بن جاتی، بڑے بڑے پیمانے پہ آپ کوئی چیز بنائیں گے تو آپ بولیں گے ہاں ڈیزائن اچھا بنا. جو بہت باریک ہوتا تھا آدمی سے کام نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ کا اس باریک پیمانے پر بھی وہی زبردست ڈیزائن اور وہی زبردست اسٹرکچر، بڑے جیسے کہنا چاہیے پیٹرنس اور سب چیزوں کے اندر جو ہے کہنا چاہیے فنکشنالٹی، اور اس درجے پہ بھی اتنی چھوٹی جیسے کہنا چاہیے آرڈر پر بھی اللہ تعالیٰ کی جیسے کہنا چاہیے سب چیزوں میں فنکشنل ریلیشن شپ، ان کے اصول، ضابطے، قانون، پرنسپلس اور لاز. ایٹم کے اندر بھی لاز لگتے ہیں نا، پرنسپل لگتے ہیں نا، انسرٹینٹی کے سرٹینٹی کے کیا سب لگتے ہیں کہ تبھی تو آپ پڑھتے ہیں اس کو. ایٹامک کیمسٹری، ایٹامک فزکس سب پڑھتے ہیں، نیوکلیر فزکس، اس لیے کیونکہ اللہ سے پوشیدہ نہیں ہے. ولا اصغر من ذلك ولا اکبر الا فی کتاب مبین. تو کیا کہہ رہے ہیں لازماً لے کر آئے گا وہ، قیامت کیوں نہیں آئے گی، ہے نا. لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الارض ولا اصغر من ذلك ولا اکبر الا فی کتاب مبین. ہے نا، نہ اس سے چھوٹی کوئی چیز اور نہ بڑی سے بڑی مگر کتاب میں کھلی ہوئی ہے نا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. کیوں ہے؟ لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات، تاکہ جزا دے اللہ ایمان والوں اور نیک عمل کرنا. سب سے بڑی بات تو کہ آپ کے اعمال دیکھ رہا ہے، وہ تو خیر میں نے بتا دی ہے سائنٹیفکلی کہ اتنی باریک چیزیں دیکھ رہا ہے، تاکہ اچھے لوگوں کو ان کے کیے کے اوپر اللہ بدلہ ملے. جب لوگ بیٹھے ہیں بھوکے پیاسے ہیں گرمیوں میں سب میں، تو کیا مطلب اللہ تعالیٰ دیکھے گا نہیں کیا کسی نے چپ چاپ سے کچھ کھا لیا، کسی نے کچھ نہیں پیا؟ اللہ دیکھ رہا ہے، حساب کرے گا، جزا دے گا اچھے لوگوں کو. آمنوا وعملوا الصالحات اولئک لهم مغفرۃ ورزق کریم. وہ لوگ ان کے لیے مغفرت اور رزق بڑا باعزت. والذین سعوا فی آیاتنا معاجزین اولئک لهم عذاب من رجز علیم. اور وہ لوگ جنہوں نے صحیح کی، محنت کری آیتوں میں ہماری، یعنی معاجزین ہرانے کے لیے، ہے نا، ہرانے والے، اللہ سے مقابلہ کرنے والے. اولئک لهم، یہ لوگ ان کے لیے عذاب ہے من رجز علیم، آفت کا، عذاب کا، ہے نا، دردناک ان کے لیے جو ہے. جیسے کہنا چاہیے رجز کہتے ہیں، رجز ہوتا تو گندگی، رجز کہتے ہیں سختی کا، ہے نا، دردناک سختی کا، ہے نا. وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ هُوَ الْحَقُّ وَيَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ. اور دیکھتے ہیں وہ لوگ، ہے نا، وہ لوگ جنہیں علم دیا گیا، وہ کیا دیکھتے ہیں؟ اس چیز کو جو نازل کی گئی تیری جانب، تیرے رب کی طرف سے، وہ بالکل حق ہے، وہ حق ہے،
وہ یہ دیکھتے ہیں. ویہدی الی صراط العزیز الحمید، راستہ دکھاتی ہے اس کے راستے کی طرف، اور رہنمائی کرتی ہے اس کے راستے کی طرف جو زبردست سے حمد خوبیوں والا. وقال الذین کفروا هل ندلکم علی رجل ینبئکم اذا مزقتم کل ممزق انکم لفی خلق جدید. اور کہا ان لوگوں نے کفر کیا، کیا ہم تمہاری رہنمائی کریں ایک آدمی کی طرف جو تمہیں بتلاتا ہے کہ جب تم ہو جاؤ گے ریزہ ریزہ، کل ممزق، بالکل پورا کے پورا ریزہ کے ریزہ ہے نا ہوتے ہوئے، انکم لفی خلق جدید، بے شک تم تب جو ہے نئی خلقت میں آؤ گے. دیکھو ایک آدمی، وہ آدمی ایسا کر رہا ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف استدعائی انداز کر رہا ہے. افطرا علی اللہ کذبا ام بہ جنہ، افطرا علی اللہ کذبا ام بہ جنہ، ہے نا. بول رہے ہیں کہ جو ہے یا تو یہ جو ہے گڑ رہا ہے اللہ کے اوپر جھوٹ، ہے نا، یا جو ہے یا اس کے ساتھ کوئی جیسے کہنا چاہیے جنون لائق ہے نا. اس نے جو ہے اللہ کے اوپر جھوٹ باندھ دیا ہے، یا اس کے ساتھ جن دماغ خطی خراب ہے، مجنون ہے نا. وَلِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ فِي الْعَذَابِ وَالضَّلَالِ الْبَعِيدِ، بلکہ وہ لوگ جنہوں نے ایمان نہیں رکھتے جو آخرت پر، وہ عذاب میں ہیں اور گمراہی میں دور کی. افلم يروا الى ما بين ايديهم وما خلفهم من السماء والارض، کیا تو یہ نہیں دیکھتے اس کی طرف جو ان کے سامنے اور جو ان کے پیچھے آسمان میں اور زمین میں. ان نشاء نخسف بهم الارض او نسقط عليهم كسفا من السماء، اگر ہم چاہیں ہم دھسا دیں ان کے ساتھ زمین کو یا گرا دیں ان کے اوپر ٹکڑا آسمان سے. ان فی ذلک لآیۃ لکل عبد منیب، اس بے شک اس میں نشانیاں ہر شخص کے لیے، ہر اس بندے کے لیے جو رجوع ہوتا ہے، اور اللہ کی طرف رجوع کریں تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا، اور لازم ہم نے داؤد علیہ السلام کو ہماری طرف سے فضل عطا کیا تھا. دیکھو وہ کیسا شکر گزار تھا. یا جبال اوبی معه الطیر، اے پہاڑوں رجوع ہو اس کے ساتھ، او پرندوں رجوع ہو، یعنی کہ جیسے کہنا چاہیے اللہ کی طرف رجوع کرو، ہے نا، اللہ 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 سے لو لگاؤ، تسبیح کرو، ہے نا، تسبیح کرو مراد ہے، ٹھیک ہے. ولن له الحدید، اور نرم کر دیا ہم نے اس کے لیے لوہے کو، ٹھیک ہے. ان عمل سابغات وقدر فی السرد وعملوا صالحا، کہ جو بنا سابغات ہے نا کڑیاں، وقدر فی السرد، اور اندازہ ٹھہرائے کڑیوں کے بیچ میں، ٹھیک ہے. ان عمل سابغات کے بنا ذرائع ہے نا، ذرا بختر ہوتا ہے نا جو ہے ذرا بنا. وقدر فی السرد، اور جو ہے کڑیوں میں اندازہ ٹھہرا. وعملوا صالحا، اور نیک عمل کر، ٹھیک ہے صاحب. تو یہ جو ہے ذرا بنانے کی جو ٹیکنیک تھی جو سب سے پہلے داؤد علیہ السلام استعمال کری تھی، اس کو جو ہے اللہ پاک نے ان کو سکھلایا تھا. کیا کہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان اعمل صالحات وقدر فی السرد واعملوا صالحا انی ما تعملون بصیر. اور جو ہے کیا کہہ رہے ہیں، اور قدر فی السرد، کڑیوں میں جو ہے اندازہ ٹھہرا، برابر سے کڑیاں جوڑتے ہیں. واعملوا صالحا، اور عمل کر اچھے، بے شک میں تم جو عمل کر رہے ہو اسے دیکھ رہا ہوں. وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ، اور سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوائیں جو تھیں صبح ہوتی تھی ان کی 1 مہینے کی، اور شام ہوتی تھی 1 مہینے کی. وہ صبح میں اتنی تیز چلتی تھی کہ 1 مہینے کا سفر طے کر لیں. وہ سیل بوٹ چلتی تھی ان کی، اس میں بزنس ہوتا تھا. وہی ہے ٹریڈ ونڈ، اینٹی ٹریڈ ونڈ سے ابھی چلتی ہیں آپ کی، جو میں بتا رہا تھا اس دن کے، وہ جو ہے پورے وہ روئرنگ 40 ڈگری پہ چلتی ہیں، فیوریس 50 ڈگری، اسکریمنگ 60، بہت زور سے چیختی ہوئی 60 ڈگری کے ٹیمپریچر لیٹیٹیوڈ پہ وہ ہوائیں چلتی. پانی میں یہ ہوائیں جو ہیں، یہ بادبانی کشتیوں کو، یہ کشتی چلتی یہ ہواؤں پہ چلتی. بھائی پانی اور ہوا کا معاملہ سارا، بڑا سارا معاملہ ہے پانی کا ہوا کا، خوشخبری دیتے ہوئے اس کی رحمت کی. چلیے آگے بڑھی. وَأَصَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ، ہم نے بہا دیا تھا اس کے لیے تانبے کا چشمہ، ہے نا. عین القطر، چشمہ تانبے کا، پگھلے ہوئے تانبے کا چشمہ، ٹھیک ہے نا. وَمِنَ الْجِنِّ مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ، اور جناتوں میں سے جو عمل کرتے تھے اس کے سامنے اس کے رب کے حکم سے. وصلنا، ہم نے بہا دیا تھا اس کے لیے عین القطر، تانبے کا چشمہ. وَمِنَ الْجِنِّ مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ، اور جو ہے جناتوں میں جو کام کرتے تھے اس کے سامنے اس کے رب کے حکم سے. وَمَن يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ، اور جو ٹیڑھ کرتا تھا ان میں سے جنات ہوتے ہیں شیطان، ہمارے حکم سے، ہے نا، تو ہم چکھاتے تھے اس کو آگ کا عذاب، ہے نا. يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِنْ مَحَارِيبَ وَتَمَاثِيلَ وَجِفَانٍ كَالْجَوَابِ وَقُدُورِ الرَّاسِيَاتِ، وہ عمل کرتے تھے اس کے لیے جو وہ چاہتا تھا. من محاریب، بڑے بڑے کیا محاریب، بڑے بڑے جیسے کہنا چاہیے محراب، بڑے بڑے عمارتیں، محاریب، ہے نا. وہ تماثیل، اور مجسمے. یہ تماثیل جو اپنی استعمال ہوتے ہیں، جیسے بڑی بڑی بلڈنگ، وہ جو آپ کے کھیتوں پہ لگے وہ لگا دیتے ہیں اتنی بڑی، مطلب اس کے اندر
وہ جو ہے اس کو دیکھ کر جو ہے وہ اچھا اس زمانے میں غالباً اس کی شریعت کا بھی معاملہ جو بھی رہا ہوگا، لیکن بہرحال ان کے پرپز دوسرے ہوتے تھے. وہ جو بہت بڑا وہ جو بنایا جاتا تھا تاکہ اس کو دیکھ کر وہ جو کئی بار آپ نے دیکھا ہوگا وہ اس میں رہتے ہیں اس کھیتوں میں کہ ان کو دیکھ کر وہ جو جانور نہیں آتے اور تمام بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. تو بڑے بڑے تماثیل ہے نا، مورتیاں، مجسمے، وجفان کل جواب، اور جو ہے لگن کیسے کل جواب، جیسے تالاب کے برابر جو پانی میں بھرتے ہیں، پانی بھرنے کے لیے لگن ہوتے ہیں، وہ جس میں بیڑے جو ہوتے ہیں ہے نا، وہ تالابوں کے برابر اتنے بڑے پانی بھرنے کے. وہ قدور الراسیات، اور جیسے کہنا چاہیے دیغیں رکھی ہوئی، کیا تھا مستقل جو ہے جمی رہنے والی، جو ایک جگہ جمی رہتی تھی، بڑی بڑی دیغیں. تو یہ سب حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے سے یہ بنائی گئی تھی کہ جو رکھی رہتی تھی وہیں پہ دیغ جو رکھی رہے گی، اس میں بہت بڑا جو کھانا پکے گا اتنا سارا اکٹھا کھانا پکے گا ہے نا. اس کو صاف صفائی بھی ایسی ہوتی ہے. اپنی بھی کئی جگہ بڑے اللہ والوں کے جو ہے جنہیں کہنا چاہیے ان کے خانقاہوں کے وہاں پہ اس طریقے سے آپ کو مل جائیں گے کھانے پکانے کی چیزیں یہ سب. تو یہ کون کرتے تھے؟ جنات بناتے رہتے، ان کے لیے یہ کام ہے نا. اے عمل آل داؤد شکرا ہے نا، عمل کر آل داؤد شکرا. اب جیسے اس کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں، جیسے تماثیل کا یہاں پہ حکم ہے تو اس کو اپن شرعی طور پہ نہیں لیں گے، کیونکہ شرعی طور پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں جو چیزیں تصاویر ان سب کی ممانعت آئی. اور اس کے پیچھے دوسرے پرپس ہے، پرانے زمانے کی جو وہ اسٹرکچر کیوں بنائے گئے تھے، مورتیاں کیوں تھیں اس طریقے کی، اور ان کی کیا نوعیت ہے یہ بھی ایک الگ بات ہے نا. جیسے آنکھیں اگر وہ نہیں نکالنے، جس سے انسان کی شکل کی جو ہے وہ نہیں ہوتی کسی جاندار کی شکل کی، تو اس کی اجازت بھی ملتی. خیر، تو بہرحال ہم یہاں پہ خالی یہ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی ان کے لیے مسخر کرا تھا، وہ جنات ان کے کام میں لگے رہتے تھے نا. اے عمل آل داؤد شکرا، عمل کر آل داؤد شکر کا، یعنی شکر کا کام کر. وقلیل من عبادی الشکور، بہت کم ہے میرے بندوں میں سے شکر گزار. فلما قضینا علیہ الموت ما دلهم علی موتہ الا دابۃ الارض تاکل من سأتہ. تو جب فیصلہ کیا ہم نے اس کے اوپر موت کا، ابھی دیکھو یہ سلیمان علیہ السلام ہے لیکن ان کے اوپر انتقال کا وقت آیا. ما دلهم علی موتہ الا دابۃ الارض تاکل من سأتہ، نہیں مطلع ہوا ہے نا ان میں سے ما دلهم علی موتہ، نہیں مطلع ہوا ان میں اس کی موت پر، الا دابۃ الارض، مگر جاندار ایک کیڑا زمین کا ہے نا. دابۃ الارض، زمین کا ایک کیڑا، زمین کا ایک جو ہے دیمک وغیرہ تھی. تاکل من سأتہ، وہ کھاتا تھا اس کی لاٹھی کو ہے نا من سأتہ، اس کی لاٹھی کو، جو اس کی لکڑی کو کھاتا تھا، ان کے عصا کو کھاتا تھا. اس کو معلوم ہوا ما دلہم ہے نا، نہیں مطلع ہوا ان میں، نہیں پتہ چلا ان میں اس کی موت پر، سوائے دابۃ الارض کو، ایک زمین کے کیڑے کو، تاکل من سأتہ، جو کھاتا تھا اس کی عصا کو. فلما، اب وہ کیا ہوا کہ حضرت سلیمان بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہیں، وہ لاٹھی ان کی تھی، اس کو عصا پکڑے ہوئے ہوں گے، وہ دیکھ رہے ہیں، وہ جنات لگے وہ کام کرنے میں. اب پتہ چلا کہ وہ جب کیڑے نے کھایا اور لاٹھی ٹوٹی اور سلیمان علیہ السلام کا ٹیکا ہٹا، گرے ایک دم، انتقال کر چکے تھے. لیکن اس سے بات بھی میں نے بتائی کہ جو ہے انسانی جسم کو پہلے جو ہے جیسے کہنا چاہیے جراثیم و کیڑے وہ سب لگتے ہیں، لیکن یہ انبیاء کا معاملہ ہے، ان کے لیے جسم اثر کو الگ معاملہ ہے. اسی کی حدیثوں میں جو شہداء کے لیے بھی اس طریقے کے حدیث کے اندر الفاظ ملتے ہیں کہ ان کا پیر میں نے دیکھا، میں پہچان لیا کہ حضرت عمر کا پیر ہے. لیکن یہ جسم کا معاملہ ہے. لیکن وہ جو معاملہ ہے جو کل نفس ذائقۃ الموت وہ ایک الگ ہے. یہاں پہ کہا بھی کہ اللہ موت ہی اس کی موت. فلما قضینا علیہ الموت، جب ہم نے فیصلہ کیا اس پر موت کا، ما دلہم علی موتہ، نہیں خبردار ہوا ان میں اس کی موت پر، مگر دابۃ الارض تاکل من سأتہ، جو کھا رہا تھا اس کے عصا کو. فلما خر تبینت الجن ان لو كانوا يعلمون الغیب ما لبثوا فی العذاب المہین. تو جب وہ گرا وہ تو واضح ہو گیا جنات کو کہ اگر وہ ہوتے علم رکھنے والے، یعلمون الغیب، غیب کا علم رکھتے، ما لبثوا فی العذاب المہین، نہیں رہتے اس توہین والے عذاب میں. مطلب بلا وجہ کام کرے جا رہے ہیں ڈر کے مارے کہ مسلمان صاحب دیکھ رہے ہیں وہ جانے کب انتقال ہو چکا. لاٹھی تو کئی دنوں میں، بہت دنوں میں آپ کی لگے رہتے ہیں، جانے کب نمک لگی، کب جا کے پوری کھایا ہوگا، سالوں لگ گئے ہوں گے، ان کتنا وقت لگا ہوگا، مطلب بہت وقت لگا ہوگا. اور یہ کس جگہ پہ ہوں گے، کہاں جا کے اپنے محل میں سے الگ تھے یہ جو دیکھ رہے تھے، دوسرے لوگ بھی ان کے پاس نہیں آئے اس وقت، یہ سب تمام چیزیں. تو یہ بات ہے کہ مطلب غیب کا علم بھی نہیں ہے، اور ان کو کس کو، جناتوں کو. یہ بھی ثابت ہوا انبیاء کا جسم کو جو ہے اس طریقے سے کوئی نقصان نہیں ہوتا، ویسے کہ ویسے ہی رہتا ہے.
یہ سب چیزیں. اور انتقال جو ہے ہر نفس کے ساتھ جڑا ہوا ہے, یہ بھی ایک بات ہے. یہ سارا سبق اس آیت میں ملے سے وہ بھی ہو گیا کہ انبیاء جو ہیں زندہ ہیں تو انبیاء کا جسم ایسا ہے وہیں کہ وہیں جیسے کہ اس حال میں رہتا. یہ تمام مسئلے بھی حال ہو گئے. اچھا چلیے ایک بات ہو گئی. اب اس کے بعد کیا کریں؟ کہنے لگے کہ ماں لبثوا فی العذاب المہین, نہیں رہتے ہم اس میں تو انعامات عذاب میں لگے نہیں رہتے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب اس کے بعد وہ سبا کا واقعہ آ رہا ہے, ملک سبا کا. یہ سبا جو ہے وہی جہاں بلقیس وہ تھیں, لیکن یہ اس زمانے کی بات نہیں ہے اور پہلے الگ ٹائم کی بات ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد کان لسبأ فی مسکنہم آیہ, لازماً جو ہے سبا کے معاملے میں لازماً ہے سبا کے لیے اس کے کھنڈروں میں ایک نشانی ہے نا, اس کے مسکن میں ہے نا, اس کے کھنڈر میں اس کے جو نشان آتے ہیں ایک نشانی. جنتان عن یمین و شمال, باغات تھے دو دائیں اور بائیں. کلوا من رزق ربکم واشکروا لہ, کھاؤ تمہارے رب کے رزق میں سے اور شکر کرو اس کے لیے. وہی والی بات, بلدۃ طیبۃ رب غفور, بڑا پاکیزہ زمین ہے اور جو ہے رب تمہارا خوب بخشنے والا ہے. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل. تو انہوں نے اعراض کیا تو بھیجا ہم نے ان کے اوپر سیلاب عرم کا, یعنی وہاں پہ ایک بہت بڑا باڑ آئی ہے, بند تھا, کچھ ٹوٹا ہے اور ڈوبے. وبدلناهم, بڑا ڈالا ہم نے ان کو بجنتین, ان کے باغات سے دو باغات کو, جنتین دوسرے باغات ہیں, دو باغات. ذواتي أكل جو کیسے ہیں, جو دونوں تھے کیسے, اکل خمط, جس کے اندر جو ہے وہ جو اگاتے ہیں جس میں پھل ہوتا تھا بہت ہی, جیسے کہنا چاہیے بہت ہی تھوڑا ہے نا, خمطن مطلب کس طرح. تو کیا کریں, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. تو فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل. تو دو باغے سے آ گئے ذواتي أكل خمط, جس کا پھل جو تھا کیسا تھا, بالکل بد مزہ, کڑوا پھل ہو. اچھا وہ اصل, اور جیسے جڑالی چیزیں ہوتی ہیں نا, اس میں جڑ ہوتی ہے, کوئی پھل ایسے ہوتے ہیں جڑ بھی رہتی ہے, تو وہ جڑالو اس کے جیسا مزہ ہو, تو یہ اصل ٹھیک ہے. وہ شیء من سدر قلیل, جھاؤ جیسے کہتے ہیں. اور جو ہے وہ ایسی چیز جس میں بیریوں بہت تھوڑی سی, تو مطلب وہ سارے باغ ختم ہو گئے. وہ اللہ پاک کی ناشکری کر رہے تھے نا. ذالک جزیناہم بما کفروا, یہ جزا دی ہم نے ان کو بس ان کے کفر کرنے کی. وہل نجازی الا الکفور, اور کیا جزا ہم دیں گے سوائے کافروں کو, ہے نا. کیا جزا دیے جائیں گے سوائے اس کے کافر لوگ, ہے نا. کیا جزا دیں گے ہم سوائے اس کے کافروں کو. وجعلنا بینہم وبین القری التی بارکنا فیہا قرى ظاہرۃ وقدرنا فیہا السیر, اور ویسے ہم نے بنائے تھے ان کے بیچ میں اور اس بستی کے جس میں ہم نے برکت رکھی ہے. وہاں سے یہ جگہ تھی یمن کے اندر کہیں تھی, یہاں سے لے کر جو ہے ہم نے جس جگہ ہم نے برکت رکھی فلسطین تک ہم نے کیا بنا رکھی تھی, ہم نے جو ہے ظاہرہ ہے نا, ہم نے بنا رکھی تھی ان کے درمیان, اور جس جگہ کو ہم نے برکتیں رکھی بارکنا فیہا قرآن, ہم نے تھوڑی تھوڑی جگہوں پہ آبادیاں بنا رکھی تھی ظاہرہ, بالکل سڑک پہ پڑتی تھی. وقدرنا فیہا السیر, ہم نے اندازہ ٹھہرا رکھے تھے اس کے اندر سیر کے لیے, یعنی وہ ٹریول کو ہم نے بیچ میں اس کی منزلیں طے کر کے رکھی تھی. سیروا فیہا لیالی و ایاما آمنین, سیر کرو اس میں رات کو دن کو امن کے ساتھ. ابھی بھی ہوتا ہے جیسے جن جگہ بستیوں پر راستے میں چھوٹے چھوٹے پڑاؤ آتے ہیں تو کھانے پینے کسی کی پریشانی نہیں آتی. اپنے اندور بھوپال جاتے ہیں تو بالکل پریشانی نہیں, یہاں سے وہاں تک جائیے آپ پورے راستے آپ کو پانی اور کھانا اور سب ہوٹل سب ملیں گی, تو کتنی اچھی ہے. اب ان کو بولیں گے تو مزہ ہی نہیں آ رہا, جنگل نہیں آ رہا, کچھ ایڈونچر نہیں ہو رہا. دیکھو آپ تو کیا کہہ رہے ہیں اللہ پاک, سیروا فیہا لیالی و ایاما آمنین, سیر کرو اس میں رات میں بھی دن میں امن کے ساتھ. فقالوا ربنا باعد بین اسفارنا وظلموا انفسهم فجعلناهم احادیث ومزقناهم کل ممزق. کہہ رہے ہیں تو کہا انہوں نے, رب ہمارے دور کر دے ہمارے سفر کے بیچ میں دوری, ہے نا, ہمارے سفروں کے بیچ میں دوری بڑھا دے. وظلموا, اور ظلم کیا انہوں نے اپنی جانوں پہ, تو ہم نے بنا ڈالا ان کو احادیث, قصے بنا دیے. ومزقناهم کل ممزق, اور ہم نے اب دور کر دیا لو, اور ہم نے ان کو ریزہ کر دیا, اب کل ریزہ کرنا. ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور, بے شک اس میں لازم نشانی ہے ہر شخص جو خوب صبر کرے, خوب شکر کرے. یعنی جو انسان کو صبر کرنا چاہیے تھوڑی دن کے لیے, اس کے لیے جو ہے اللہ پاک جو ہے کوئی مشکل دیتا ہے یا اس کے لیے کوئی چیزوں میں, اس کو چاہیے کہ اپنے دین پہ جم کے مطلب مستقل مزاجی سے عمل کرے. اور جو ہے اللہ رب العزت نے جو بھی بڑی بڑی بستیوں کو تباہ کر دیا, تو اس لیے کوئی جو ہے طاقتور لوگ ہیں ان لوگوں کو دیکھ کے یہ نہیں سوچنا چاہیے ناشکری کریں گے ابھی ختم ہو جائیں گے. صبر کرنے والوں کے لیے اور شکر کرنے والے کے لیے کہ شکر گزار بنے ہو,
نہیں تو اچھے خاصے یہ ہوتا معاملہ. تو خوب ہر اس شخص کے لیے جو خوب صبر خوب شکر کرنے والے ہیں. ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ کوئی بہت اچھے وہ لوگ ہیں لیکن اگر ناشکر ہیں تو چلیں گے نہیں. وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ. اور لازماً سچ کر دیا ہے نا, لازماً سچ کر دیا ان کے اوپر ابلیس نے گمان اس کا. اب دیکھو ابلیس کہتا میں گمراہ کر دوں گا تو کر دے گا کیا؟ یہ تو اس کا آئیڈیا ہے, پلان ہے, یہ تو اس کا گمان ہے جب تک کہ, لیکن اب آپ اس کی باتیں مان کے اس کے گمان کو سچ کر دیتے ہیں نا. گمان اس کا فَاتَّبَعُوهُ تو انہوں نے اس کی اتباع کری. إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ, سوائے ایک گروہ کے ایمان والوں سے. وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِم مِّن سُلْطَانٍ إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يُؤْمِنُ بِالْآخِرَةِ مِمَّنْ هُوَ مِنْهَا فِي شَكٍّ. اور نہیں تھا اس کے لیے ان کے پاس کوئی اختیار سلطان سوائے یہ کہ ہم جانیں, اس لیے اللہ نے چھوڑا تھا کہ ہم جانیں کون ایمان رکھتا آخرت پہ, اس میں سے جو وہ ہے اس کے بارے میں شک کے اندر, کون یقین رکھتا اور کون شک کرتا آخرت میں. اس کا ٹیسٹ شیطان کو بھیج کے ہوا. وَرَبُّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ, مطلب شیطان جو ہوتا ہے وہ ہوتی اس لیے کہ اس کا آخرت پہ یقین ہے, وہ شیطان کے بحیرے میں نہیں پڑتا. اس کا آخرت میں ذرا بھی شک ہوتا ہے وہ شیطانی چکروں میں دنیا کی لذتوں یا کوئی بھی ایڈونچر میں آ جاتا ہے. وَرَبُّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ, اور رب تیرا ہر شے پر نگران نگہبان ہے. ٹھیک ہے. قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ, کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پکارو ان لوگوں کو دعوت کرتے تم اللہ سے ہٹ کے, لا یملکون مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض وما لهم فیہما من شرک وما له منهم من ظہیر. نہیں وہ اختیار رکھتے ذرے کا ہم وزن بھی آسمانوں میں اور نہ زمین میں, اور نہ ہی ہے ان کے لیے ان میں یعنی آسمان زمین میں من شرکن کوئی ساجھداری ہے نا, وما له اور نہیں ہے اس کے لیے منهم من ظہیر ان میں سے کوئی مددگار. اللہ تعالیٰ کو کسی کی مدد کی ضرورت نہیں اور کسی کی جو ہے کوئی ساجھداری نہیں ہے, اس لیے بول رہا ہے کہ پکارو ہے نا, کوئی کسی کا کوئی اختیار نہیں ہے نا. یہاں تک کہ فرشتے جو ہیں وہ بھی ولا تنفع الشفاعۃ عنده الا لمن اذن له, اور نہیں فائدہ دیتی سفارش اس کے نزدیک سوائے جس کے لیے اجازت دی ہو, جس کے لیے اجازت دی ہو ہے نا, جس کے لیے اجازت دی گئی ہو, جس کے لیے اس نے اجازت دی ہوئی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان ولا تنفع الشفاعۃ عنده الا لمن اذن له حتى اذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم ولا تنفع الشفاعۃ عنده الا لمن اذن له, اور نہیں نفع دیتی سفارش ہے نا اس کے نزدیک سوائے جس کے لیے اس نے اجازت دی ہو, اس کے لیے مطلب جس کو اجازت دی ہوگی اس کے لیے جو تم سفارش کر سکو گے. سفارش ہی تو ہیں لیکن سفارش ہی جب تک اللہ کی اجازت نہیں ہو جس کے حق میں تو اس کو سفارش وہ لوگ کر نہیں سکتے ہے نا. حتی اذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم, یہاں تک کہ جب گھبراہٹ طاری ہوتی ہے ان کے دلوں پر ہے نا, بلکہ یہاں کہہ رہے ہیں جب گھبراہٹ دور ہو جاتی, ان لکھا ہے فزع, حتی اذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم, یہاں تک کہ جب گھبراہٹ دور ہو جاتی ہے ان کے دلوں سے, قالوا ماذا قال ربكم, کہتے ہیں کیا کہا تمہارے رب نے. اتنے گھبراتے ہیں فرشتے, اللہ تعالیٰ کے وہی فرشتوں کو یہ سنائی پڑتی ہے جیسے چکنے پتھر پہ زنجیروں کی آواز آتی ہے, جیسے حدیث میں الفاظ میں مطلب عجیب و غریب ڈھنگ کی ان کے اوپر افیکٹ ہوتا ہے. کہتے ہیں قال ماذا قال ربكم قالوا ماذا قال ربكم, کہتے ہیں کیا کہا تمہارے رب نے. قالوا الحق, تو کہتے ہیں دوسرے والے کہ حق کا وہ العلی الکبیر, بہت بلندی والا ہے, کبیر ہے بڑائی والا. قل من يرزقكم من السماوات والارض, کہتے ہیں کون رزق دیتا ہے تم کو آسمانوں سے اور زمین سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں قل اللہ وانا واياكم لعلى هدى او في ضلال مبين, کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دیتا ہے نا, وانا واياكم لعلى هدى او في ضلال مبين, اور بے شک ہم اور یا تم لازم ہدایت پر ہیں یا پھر کھلی گمراہی میں, دونوں میں سے ایک بات صحیح ہے. جب اللہ دیتا ہے رزق آسمان زمین میں, اللہ پیدا کرتا ہے, تو یا تو ہم یا پھر تم یا تو ہدایت پر ہیں یا پھر کھلی گمراہی, دونوں میں سے ایک, یا تو پوری ہدایت پر ہے اور یا پھر کھلی ہوئی گمراہی پر. دونوں میں سے ایک بات صحیح, ہر بات ایک ساتھ صحیح نہیں ہو سکتی. تو یہ بات کہی. اب دیکھیے آگے کیا کہہ رہا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. قل من يرزقكم قل لا تسألون عما اجرمنا ولا نسأل عما تعملون, کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں تم سوال کیے جاؤ گے اس کے متعلق جو میں جرم کروں, جو جرم ہم نے کیا, ولا نسأل عما تعملون, اور نہ ہم سوال کیے جائیں گے اس کے متعلق جو تم عمل کرتے ہو, اپنا کام کرو. قل یجمع بیننا ربنا ثم یفتح بیننا بالحق, کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ جمع کرے گا ہمارے درمیان, رب ہمارا ہے نا, اور جو ہے پھر وہ فیصلہ کر دے گا ہمارے درمیان حق کے ساتھ. ٹھیک ہے, حق کے ساتھ, وہ الفتاح العلیم, اور وہ فیصلہ کرنے والا ہے
خوب جاننے والا. قل ارونی الذین الحقتم بہ شرکاء، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتاؤ مجھے وہ لوگ جن کو تم ٹھہراتے ہو اس کے ساتھ شرکا، کوئی نہیں ہے. بل هو اللہ العزیز الحکیم، بلکہ وہ جو ہے نا، دکھاؤ مجھے وہ لوگ جن کو تم ٹھہراتے ہو اس کے ساتھ شامل کرتے ہو شرکا، کوئی اللہ کوئی نہیں. بل هو اللہ العزیز الحکیم، بلکہ وہ زبردست ہے، وہ ہے اللہ زبردست حکمت والا. ہم ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا ولکن اکثر الناس لا یعلمون. اور نہیں بھیجا ہے نبی ہم نے آپ کو سارے انسانوں کی طرف خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا، اور لیکن اکثر الناس اکثر لوگ نہیں علم رکھتے. یقولون متى هذا الوعد ان کنتم صادقین، کہتے ہیں کہ کب ہوگا وعدہ کرو تم سچے. قل لکم میعاد یوم لا تستاخرون عنہ ساعة ولا تستقدمون. کہہ دیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ تمہارے لیے میعاد ہے، تمہارے لیے وعدہ ہے ایک دن کا، اس دن کا نہیں تم تاخیر کرو گے اس سے ایک گھڑی کی، نہ تم تستقدمون آگے نکل پاؤ. وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه. اچھا یہ کہتے تھے قرآن تصدیق کرا تو بول رہے کہ ہم نہ تو اس کو مانتے نہ جو اس کے سامنے تورات کچھ بھی نہیں مانتے. کہا کافروں نے کہ ہم ہرگز نہیں مانتے ہیں، ہرگز نہیں مانتے نہ اس قرآن کو نہ جو اس کو جو اس کے سامنے. ولو ترى اذ الظالمون موقوفون عند ربهم، اور اگر تو دیکھے جب ظالمین روکے جائیں گے ان کے رب کے نزدیک، يرجع بعضهم الى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا انتم لكنا مؤمنين. وہ لوٹا رہے ہوں گے بعض ان کے بعض کی طرف قول، کہیں گے وہ لوگ جو ضعیف تھے کمزور کیے گئے تھے ان لوگوں سے تکبر کرنے والے تھے، لولا انتم لكنا مؤمنين، اگر تم نہیں ہوتے تو ہم ایمان والے ہو جاتے. قال الذين استكبروا للذين استضعفوا ونحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين. کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے تکبر کیا تھا ان لوگوں سے جو کمزور کیے گئے تھے ضعیف تھے، کیا ہم نے روکا تھا تم کو ہدایت سے بات جب کہ آئی تھی تمہارے پاس؟ بل تم مجرمین، بلکہ تم ہی مجرم تھے. اب دیکھو وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا. اور کہیں گے وہ لوگ جو ضعیف کیے گئے تھے ان لوگوں سے تکبر کرنے والے تھے، بلکہ مکر تھا رات و دن کا، رات دن کا فریب تھا. تامروننا، جب کہ تم حکم دیا کرتے تھے مشورہ دیا کرتے تھے ہمیں ان نکفر باللہ کہ ہم کفر کریں اللہ کے ساتھ، ونجعل له اندادا اور ہم ٹھہرا اس کے ساتھ برابری کے. وسرن، لیکن اب وہ افسوس ہوگا کہ ان کے فریب میں ہم کیوں آ گئے. وسرن ندامت لما رأوا العذاب، وہ چھپائیں گے ندامت جس وقت وہ دیکھیں گے عذاب. وجعلنا الاغلال فی اعناق الذین کفروا، ہم ڈال دیں گے تو گردنوں میں ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا ہے نا. یا کیوں تم کسی کے اتنے کمزور کیوں ہو گئے کہ جو ہے انہیں نہیں چھوڑ بیٹھے، اور ڈال دیں گے ہم تو ان لوگوں کی گردنوں میں جنہوں نے کفر کیا. هل یجزون الا ما كانوا يعملون، کیا جزا دیے جائیں گے سوائے وہ جو تھے عمل کرتے. وما ارسلنا في قرية من نذير الا قال مترفوها انا بما ارسلتم به كافرون، اور ہم نے نہیں بھیجا کسی بستی میں کوئی من نذیر کوئی ڈرانے والا، الا قال مترفوها، مگر یہ کہ کہا اس کے آسودہ حال لوگوں نے، ان لوگوں نے جو آسودہ حال تھے اس میں ہے نا، جو آسودہ حال تھے اس میں انہوں نے کیا کہا، انما ارسلتم به کافرون، بے شک ہم اس کو چیز کو لے کر جو تم لے کے ہے نا، بے شک ہم اس چیز کے ساتھ ارسلتم به لے کر بھیجا گیا تم جس کو کافرون کفر کرنے والے. تو آسودہ حال کفر کرتے ہیں اور پیچھے جو ہیں ان سے ضعیف دبے ہوئے لوگ ان کی نقل کر لیتے. وقالوا نحن اکثر اموالا واولادا وما نحن بمعذبین، اور کہا انہوں نے ہم تو خود کثیر مال میں اولاد میں اور ہم نہیں عذاب دیے جانے والے. قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر ولکن اکثر الناس لا یعلمون، کہہ دے بے شک میرا رب جو وہ کھولتا رزق اس کے لیے چاہتا ہے اور باندھ لیتا ہے، لیکن اکثر لوگ جو ہیں نہیں رکھتے. وما اموالکم ولا اولادکم، وما اموالکم، خود مال و اولاد کوئی بڑی بات نہیں. وما اموالکم ولا اولادکم بالتي تقربکم عندنا زلفى الا من آمن وعمل صالحا، اور نہیں ہے تمہارے اموال اور نہ تمہاری اولادیں وہ چیز تقربکم قریب کرنے والی تم کو، عندنا ہمارے نزدیک، زلفا ہے نا کچھ بھی تو تھوڑا تھوڑا سا بھی، الا من آمن وعمل صالحا، سوائے جو ایمان لائے اور عمل کرے اچھے. اور نہیں ہے مال تمہارے اور نہ اولاد تمہارے جو ہے ملتی تقربکم، وہ چیز جو قریب کر دیں تم کو، عندنا زلفا ہمارے نزدیک ہے نا، الا من آمن زلفا یعنی ہمارے نزدیک قریب لا دیں، الا من آمن وعمل صالحا، سوائے جو ایمان لا نیک عمل کرے. ایمان والا نیک عمل کرنے والے کی مال اولاد کام کی ہوتی. فاولئک لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنین، تو وہ لوگ جو ہیں ان کے لیے جزا ہے دگنی بس اس کے جنہوں نے عمل کیا، اور وہ لوگ بالا خانوں میں ہوں گے آمنون، امن کے ساتھ، امن والے.
والذین یسعون فی آیاتنا معاجزین اولئک فی العذاب محضرون، وہ لوگ جو دوڑ بھاگ کرتے ہیں آیتوں ہماری، معاجزین عاجز کرنے والے، تھکانے ہرانے والے، مقابلہ آرائی کرنے والے، اولئک فی العذاب محضرون، وہ لوگ عذاب میں حاضر کیے جانے والے۔ قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء من عباده ویقدر له، کہہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے شک میرا رب کھولتا ہے رزق جس کے لیے چاہتا ہے، اور باندھ اس کے بندوں میں سے، اور باندھ دیتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے، اور باندھ دیتا ہے اس کے لیے، ہے نا۔ وما انفقتم من شيء فهو يخلفه، اور جو بھی تم خرچ کرو گے کوئی چیز تو وہ تمہیں واپس لوٹا دے گا اس کو، فهو يخلفه، تو واپس کر دے گا اس کو، وہ خیر الرازقین، اور بہتر ہے رزق دینے والوں کا بہتر ہے۔ فهو يخلفه، تو وہ جو ہے یخلفه، وہ معاوضہ دے دے گا اس کا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تو کیا ہے وہ خیر الرازقین، معاوضہ دے گا اس کا، وہ جو ہے وہ بہتر ہے رازقین، رزق دینے والا۔ تم سے کچھ اللہ تعالیٰ کو کوئی غرض تھوڑی ہے۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ أَهَٰؤُلَاءِ إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ، جس دن کے جمع کرے گا ان کو اکٹھا، پھر وہ کہے گا فرشتوں سے کہ یہ ہیں، ہے نا، انہی کی تم جو ہے تھے، یہ ہے نا، یہ کیا یہ وہ لوگ ہیں، ایاکم تمہاری، کانوا یعبدون یہ لوگ عبادت کرتے تھے۔ قالوا سبحانک انت ولینا من دونہم، وہ کہیں گے تو پاک ہے، تو ولی تھا ہمارا ان سے ہٹ کر، ہم کیوں اپنی عبادت کرواتے ہیں۔ بل کانوا یعبدون الجن، بلکہ عبادت کرتے تھے جناتوں کی، شیطانوں کی۔ کیا اکثرهم بهم مؤمنون، اکثر ان کی پر ایمان لائے تھے۔ فَالْيَوْمَ لَا يَمْلِكُ، وہ کہتے تو بڑے فرشتے ہیں لیکن اصل تو شیطان کی بات۔ فَالْيَوْمَ لَا يَمْلِكُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا، تو آج کے دن نہ اختیار رکھے گا، رکھیں گے بعض تمہارے بعض کے لیے نفع کے اور نہ ضرر کے، تو آج کے دن نہ ملکیت رکھیں گے بعض تمہارے بعض کے لیے نفع کے اور نہ نقصان کے۔ وَنَقُولُ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّتِي كُنتُم بِهَا تُكَذِّبُونَ، ہم کہیں گے ان لوگوں کے لیے ظلم کیا، چکھو عذاب آگ کا، الَّتِي كُنتُم بِهَا تُكَذِّبُونَ، وہ آگ تم جس کا، وہ آگ یہاں پہ وہاں پہ کنتم بہی تکذبون تھا، یا کنتم بہا، یعنی وہ آگ، وہ جو چیز کنتم بہا تکذبون، جس چیز کو، جس آگ کو تم لوگ تکذبون جھٹلاتے تھے۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالُوا مَا هَٰذَا إِلَّا رَجُلٌ يُرِيدُ أَن يَصُدَّكُمْ عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُكُمْ، جب تلاوت کی جاتی ہے ان پر آیتیں ہماری کھلی کھلی، کہتے ہیں کیا ہے یہ، ایک آدمی ہے، مرد ہے، انسان، مطلب یرید چاہتا ہے، یصدکم عما کان یعبد آباؤکم، تو چاہتا ہے کہ روک دے تم کو اس چیز سے جو بندگی کرتے تھے باپ دادا تمہارے۔ وقالوا ما هذا الا، کہا انہوں نے ما هذا الا افک مفترا، کہا انہوں نے کیا ہے یہ چیز، مطلب قرآن سوائے گڑا ہوا ہے، مفترا ہے نا، افک منہ کی بات، جھوٹی بات، مفترا گڑی گئی ہو، ہے نا۔ وقال الذين كفروا الحق لما جاءهم ان هذا الا سحر مبين، اور کہا وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا حق کے لیے جبکہ ان کے پاس آیا نہیں ہے مگر جادو کھلا۔ وما آتيناهم من كتب يدرسونها وما ارسلنا اليهم قبلك من نذير، اور ہم نے نہیں عطا کی تھی ان کو کوئی کتابیں یہ پڑھتے رہے ہوں اس کو، وما ارسلنا اليهم قبلك من نذير، نہیں ہم نے بھیجا تھا ان کی طرف تو اس سے پہلے کوئی ڈرانے والا۔ كذب الذين من قبلهم، اور جھٹلایا تھا ان لوگوں نے بھی جو تھے ان سے پہلے، وما بلغوا معشار ما آتيناهم فكذبوا رسلي، اور یہ تو نہیں پہنچے ہیں 10ویں حصے تک بھی جو ہم نے ان کو عطا کیا تھا پہلوں کو، اتنے رئیس لوگ تھے، طاقتور تھے، فكذبوا رسلي، تو انہوں نے جھٹلایا تھا میرے رسولوں کو، فكيف كان نكير، تو کیسا تھا میرا انکار کرنا، جھٹلائے جانا، اور کیسا تھا میری پکڑ کرنا۔ یہ دونوں مطلب ہے نکیر کا مطلب، نکیر یعنی انکار کرنا، نکیر یعنی پھر اللہ کی طرف سے اس کے اوپر جو پکڑ آئی۔ قل انما اعظکم بواحدہ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ فقط میں واعظ کرتا تم کو ایک بات کی نصیحت کرتا سنو، ان تقوموا للہ مثنی وفرادا ثم تتفکروا، کہ تم کھڑے ہو، ان تقوموا کھڑو، للہ اللہ کے لیے، مثنی وفرادا دو ایک اکیلے، پھر غور فکر کرو تم، ما بصاحبکم من جنہ، نہیں ہے تمہارے ساتھی کے ساتھ کوئی جنون، یعنی دماغ پاگل پن نہیں ہے یہ، کیوں بتا رہا ہے تمہیں، سوچو غور سے۔ ان هو الا نذیر لکم بین یدی عذاب شدید، نہیں ہے مگر ایک ڈرانے والا تمہارے لیے، اس کے آگے جو ہے سخت عذاب کھڑا ہوا ہے، قیامت کھڑی ہوئی ہے، تم سن ہی نہیں رہو۔ قل ما اسألکم من اجر فهو لکم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں تم سے سوال کروں، قل ما سألتکم من اجر فهو لکم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو میں سوال کروں تم سے کوئی اجرت تو وہ تمہارے لیے رہا، تم ہی رکھو، تم سے کوئی محنت نہیں مانگ رہا ہے نا۔ ان اجری الا علی اللہ، نہیں ہے اجرت میری مگر اللہ پر، وہ علی کل شیء شہید، وہ ہر شے پر خود گواہ ہے۔ قل ان ربی یقذف بالحق، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے شک میرا رب پھینک رہا ہے حق بات تمہاری طرف، علام الغیوب، کیسا
وہ خوب جاننے والا غیب کی باتوں میں. قل جاء الحق وما یبدئ الباطل وما یعید، کہتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے حق اور نہیں شروع کرتا باطل کچھ بھی، اور نہ وہ دوبارہ کرنے والا ہے، نہ تو اس کا کچھ شروع ہے نہ خواہش دوبارہ کرنے کا کوئی معاملہ. قل ان ضللت فانما اضل علی نفسی، کہتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر میں گمراہ ہوں، اگر میں بھٹک گیا ہوں، بھٹکتا ہوں، تو فقط میرا بھٹکنا میرے نفس کے خلاف ہے، میری نقصان ہے نا. وہ انہیں میں اپنی تعریف میں نہیں تمہیں یہ بتا رہا، اللہ کی طرف سے ملا ہوا ہے، اس کی بات کر رہا ہوں. وہ انہیں تدیت فما یوحی الی ربی، اگر میں ہدایت پر ہوں تو بس اس وحی کے جو میری طرف جو ہے نا، بس اس کے جو یوحی الی ربی، جو وحی کی گئی ہے نا، جو اس نے وحی کی میری طرف میرے رب نے، جو وہی کی ہے میری طرف میرے رب نے، جو وہی بھیجی ہے میری طرف میرے رب نے. مطلب اگر میں ہدایت پر ہوں تو فبما، تو بسا اس کے جو یوحی الی ربی، جو وہی کی ہے میری طرف میرے رب نے. بسا اس کے جو وہی میرے جو وہی کی میری طرف میرے رب نے. انہ سمیع قریب، بے شک وہ خوب سننے والا، خوب قریب. ولو ترى اذ فزعوا فلا فوت واخذوا من مكان قریب، اگر تو دیکھے جبکہ جو ہے یہ گھبرائے جائیں گے، سارے گھبراہٹ ان پہ تھاری ہو جائے گی. فلا فوت، تو نہیں وہ رکے گی، ختم ہوگی. واخذوا من مكان قریب، پکڑے جائیں گے قریب کے مکان سے، اتنے قریب سے ان کی گرفت آئے گی کہ مطلب ان کو سمجھ میں نہیں آئے گا کہ یہ کیسے ہمارے پر اتنا بڑا قیامت کا عذاب کے بارے میں بات ہو رہی. وقالوا آمنا، ابھی وہ کہیں گے کہ ہم ایمان لائے اس پر. وَأَنَّا لَهُمُ التَّنَاوُشُ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ، اور کہاں ہے ان کے لیے اب جو ہے تناوش، یعنی کہ جہاں کہاں ان کے لیے اب یہ ایمان لانا، ہاتھ آنا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَأَنَّا لَهُمُ التَّنَاوُشُ، کہاں ہے ان کے لیے اب جو ہے وہی اس چیز کو حاصل کرنا. من مکان بعید، دور کے مکان سے، بہت دور نکالا ہے. فقط کفروا به من قبل، اور کفر کر چکے تھے اس کا پہلے. ويقذفون بالغیب من مکان بعید، اور وہ پھینک رہے تھے غیب کے اندر، اندازے لگا رہے تھے دور کی جگہ سے. وحیل بینہم وبین ما یشتہون کما فعل باشقیائہم من قبل، اور حائل ہو جائے گا ان کے درمیان اور ان چیزوں کے درمیان جو وہ چاہتے تھے، ان کی پسندیدہ چیزوں کے درمیان، جیسے کہ کیا جائے گا باشقیائہم من قبل، گروہوں کے ساتھ جو تھے، جو گروہ تھے ان کے پہلے، جو کیا جائے گا گروہوں کے ساتھ ان کے پہلے، مطلب ان کے پہلے کے جو گروہ تھے، باشقیائہم مطلب ان کے گروہ، ان کی ٹیموں کے ساتھ، من قبل جو ہوگا ویسے ان کے ساتھ ہوگا. کیا کہ حائل ہو جائے گا ان کے درمیان، جو چیزیں وہ پسند کرتے تھے ان کے درمیان، کما فعل باشقیائہم من قبل، جیسے کیا جائے گا گروہوں کے، ان کے گروہوں کے ساتھ، من قبل پہلے. انہم کانوا فی شک مریب، بے شک یہ لوگ شک کے اندر تھے، تردد کے اندر تھے، مطلب ان کو صحیح سے یقین نہیں تھا آخرت کا، اس لیے انہوں نے پوری وقت ضائع کر دیا اور انبیاء کی تعلیمات کا. تو انشاءاللہ اس کے آگے پڑھتے ہیں. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، الحمد للہ رب العالمین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو کہہ رہے ہیں کہ وہ خیر، یہ تو سورۃ الفاطر شروع ہو رہی. ایک بات جو ہے وہ پڑھ رہے تھے اس میں کہ اتنی دور پہنچ جائیں گے کہ مطلب اس ٹائم جب وہ ان کو گھبراہٹ طاری ہوگی، اس فضے کو، جب کہ وہ گھبرائے جائیں گے، یعنی وہ ڈرا دیے جائیں گے ایک دم، جسے کہتے ہیں بالکل خوفزدہ کر دیے جائیں گے. فلا فوت، اور وہ جو ہے ختم نہیں ہوگا وہ ان کا خوف. وہ خود مکان قریب، اب وہ ایمان قبول کریں گے تو اللہ پاک کہتے ہیں کہ ایسے مطلب اب کہاں ہے ان کے لیے وہ جیسے کہنا چاہیے تناوش، ایمان کو حاصل کر لینا، ایمان کا ہاتھ آ جانا. اتنی دور پہنچ گئے ہیں وہ، جس جگہ سے اب ایمان کا ملنا اب ان کے لیے نہیں. مطلب ایمان سارا مسئلہ غیب میں چھپے ہوئے حال میں اللہ کو پہچاننا ہے. انسان کے لیے تبھی ہے یہ ایمان. یہ وہاں پر جب ساری چیزیں نظر آ جانے کے بعد ایمان کا کوئی مطلب نہیں. اسی طریقے سے بعض نشانیاں نظر آنے کے بعد بھی ایمان کا کوئی مطلب نہیں. تو وہ پہلے جو ہے غیب میں اٹکلیں لگاتے رہے. وَيَقْذِفُونَ بِالْغَيْبِ مَكَانٍ بَعِيدٍ، دور سے ہے نا، پہلے کفر کرتے رہے وقت کا. اور پھر آخری میں ایک بات آئی ہے کہ ان جیسے لوگ، مطلب جو پیچھے لوگوں کو دیکھ کے بگڑے ہیں، تو کہہ رہے ہیں کہ وہ جیسے ان کے ساتھ ہوا ہے ویسے ان کے ساتھ ہوگا کہ یہ اپنی قیمتی چیزیں، ان کی پسندیدہ چیزیں، وَقِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ،
اور آڑ بنا ہے نا، جیسے کہنا چاہیے حائل ہو جائے گا ان کے درمیان، ان کے آڑ ہو جائے گی. آڑ کر دی جائے گی درمیان ان کے اور اس چیز کے درمیان جو پسند کرتے تھے. دنیا کو بہت پسند کرتے تھے، وہ دنیا اور ان کے بیچ میں معاملہ ختم ہو جائے گا. اور ایسے ہی ہوگا جیسے کہ ان کے جیسے جو دوسرے لوگ کما فعلا باشیاءہم من قبل. تو جس شیعہ لفظ آتا نا، شیعہ الاولین یعنی گروہ، تو جن گروہوں میں ان کے اشیاءہم جو ان کے گروہوں کے ساتھ جو پہلے ہوا ہے ویسے ہی ان کے ساتھ بھی ہوگا. جن کو دیکھ کے وہ تھا نا مستضعفین اور مستکبرین، کمزور لوگ تکبر کرنے والوں کے پیچھے چلتے رہے. تو اللہ پاک کہہ رہے ہیں کہ سبھی کے لیے یہ ہوگا کہ ان کے اور ان کی پسندیدہ چیزوں کے بیچ میں آڑ ہو جائے گی. کما فعلا جیسا کہ کیا جائے گا باشیاءہم من قبل، ان کے جیسے ان کے گروہوں کے ساتھ پہلے، ہے نا، جو ان کے گروہ جو ان کی ٹیموں کے ساتھ پہلے. انہم کانوا فی شک مریب، بے شک وہ لوگ جو تھے شک کے اندر تھے، مریب تھے، تردد میں تھے، مطلب آگے پیچھے ہو رہا تھا، طے شدہ. ان کو اللہ تعالیٰ کی نشانیاں نظر نہیں آئیں، اللہ تعالیٰ کی قدرت کو پہچان نہیں پایا. اللہ حفاظت کرے ایسی حال سے. اللہ تعالیٰ کی نعمتیں، اللہ کی خوبیاں تمام جگہ بکھری پڑی. اب یہ سورہ